والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. ہم سے پہلے تھا یا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر. تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوے محمد نے کیا کام تیرا. قوت بازوے محمد نے کیا کام تیرا. حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب عزیز وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ مومنین پر ہمارا یہ بڑا احسان ہے کہ ہم نے ان میں رسول بھیجا، اپنا محبوب بھیجا. تو احسان جب اللہ رب العزت فرماتا ہے تو جس پر احسان کرتا ہے اسے بھی چاہیے کہ اس احسان کو یاد رکھے، اسے بھولے نہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ حالات بڑے خراب تھے، انسانیت کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی. بالخصوص جتنا ظلم عورتوں کے ساتھ ہوتا تھا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا، آج بڑی باتیں کرتی نا عورتیں بھی، بے حیائی اور فحاشی کے پروگراموں میں سب سے آگے ہوتی ہیں اور سمجھتی ہیں ہم نے برابر کے حقوق ہیں ہمارے. تو ذرا یہ یاد کر کے تو دیکھیں کہ حضور کی وجہ سے انہیں کیا عزت ملی. تو اگر کسی کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس کے سوتیلی اولاد ہوتی نا، تو سوتیلا بیٹا اپنی اس ماں سے شادی کر لیتا،
اس عورت سے شادی کر لیتا تھا، تو کیا اس کی عزت ہوتی، کیا اس کا معاشرے کے اندر مقام ہوتا، اور کتنی رسوائی جو ہے وہ ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو بعض ایسے مذاہب تھے کہ جن میں اس عورت کو بھی اس کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا، یعنی اب خاوند فوت ہو گیا تو اسے بھی زندہ رہنے کا حق نہیں، بعض دفن کر دیتے تو اس کے زندہ دفن کر دیتے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے حالات خراب ہوں گے۔ اس عورت کا کیا قصور کہ جس کا سہاگ دنیا سے چلا گیا، جس کا خاوند فوت ہو گیا، تو اس کو بھی اسی کے ساتھ ہی زندہ دفن کر دیا جاتا۔ اور اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو ایک مذہب یہ بھی تھا جو آج ہندوؤں کے اندر بھی موجود ہے کہ دوبارہ اس لڑکی کی شادی نہیں کرتے، اور اس کی شادی کو بہت زیادہ معیوب تصور کیا جاتا۔ ایک بہت بڑا عیب ہے کہ اب خاوند اس کا فوت ہو گیا ہے تو اب اس کی دوبارہ شادی کیوں کرے، ہماری توہین ہوتی ہے اس میں۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سہولتیں، جو عزتیں اور جو وقار آپ کے میلاد سے عورت کو ملا، اگر عورت اس وقار پر غور کرتی رہے تو صبح و شام حضور کا میلاد مناتی ہے، صبح و شام میلاد منائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت عورت کو یہ مقام و مرتبہ ملا، اور قرآن میں متعدد مقامات پر بالخصوص سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انعام بواسطہ نبی کریم علیہ السلام ہم تک عطا فرمائے، اور آپ نے فرمایا خبردار عورتوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا جب بھی آپ کو خبر ملتی نا کہ فلاں شخص نے کسی عورت کے ساتھ برا سلوک کیا تو حضور اس کی انویسٹیگیشن ضرور فرمایا کرتے کہ اس نے ایسے کیا تو کیوں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ جن عورتوں کو میرے محبوب کی آمد سے پہلے کچرا سمجھا جاتا تھا، رب نے ان عورتوں کو کیا مقام عطا فرما دیا۔ اور یہ بھی فیضان میلاد النبی ہے، حضور کے میلاد کا فیضان ہے جو عورتوں کی عزت احترام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ کون رب؟ یعنی ڈر پہلے سنا ہے، ذرا توجہ فرمانی۔ کون رب؟ فرمایا الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ سمجھا رہی ہے نا؟ جس نے تمہیں پیدا فرمایا، تم اس رب سے ڈرو۔ اچھا اب رب نے نا آگے بتا دیا کیسے پیدا فرمایا۔ دیکھیے میاں بیوی ہوں تو اولاد پیدا ہوتی، تو اللہ فرماتا ہے الذی خلقکم من نفس واحدہ، رب فرما رہا ہے ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا فرمایا۔ ماں کے بطن سے بیٹا بھی پیدا ہوا، بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی میں اللہ فرماتا ہے ہم نے جوڑے بنائے۔ یعنی جہاں بیٹے کا ذکر ہے تو رب نے یہ فرمایا ایک ہی جان سے پیدا ہوئے، اور یہاں جوڑے بھی ہم نے بنا دیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مرد کو تو پیدا کیا، کیونکہ اب مقصود یہ ہے
کہ عورت کی عزت کوئی نہیں تھی، عورت کا کوئی مقام و مرتبہ کوئی نہیں تھا، تو اللہ فرماتا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا۔ اللہ فرماتا اس کا جوڑا بنایا ان دونوں سے بہت سے مرد اور نساء اور عورتیں بنائیں، یعنی رب نے ان کی تخلیق کی نسبت اپنی جانب فرما کے دنیا والوں کو بتایا، لوگوں یہ مت سمجھنا کہ عورتیں میری مخلوق نہیں ہیں، رب فرماتے ہیں عورتیں بھی میری مخلوق ہیں۔ جن لڑکوں کو اٹھا اٹھا کے فخر کرتے ہو، تفاخر کرتے ہو، بیٹا ہے، پیدا ہوا ہے، بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی کو چھپاتے ہو، میرا رب فرماتا ہے میں نے تمہیں بیٹا بھی دیا اور میں وہی ہوں جس نے تمہیں بیٹی بھی دی، میں وہی ہوں جس نے تمہیں بیٹی بھی عطا کی۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، میرے سونے نبی نے فرمایا جس گھر میں بیٹا پیدا ہو، حضور فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کا ایک فرشتہ اترتا ہے، اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے میرے سونے نبی فرماتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کی پوری جماعت اترتی ہے، پوری جماعت اترتی ہے۔ اسی لیے بیٹا پیدا ہو ایک مٹھائی کا ڈبہ کھلاؤ، بیٹی پیدا ہو تو 3، کیونکہ جماعت 3 سے مکمل ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں 3 کم از کم 3 فرشتے یا 3 سے زائد فرشتے، حد مقرر نہیں، بیٹی کی ولادت میں گھر میں آتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ باتیں آپ کیوں میں بتا فرمایا؟ اس لیے کہ پہلے نا لوگ برا سمجھتے، آج بھی یہ کچھ جھلک نظر آتی ہے، کسی کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو بیگم کو طلاق۔ کتنے ایسے گھر اجڑ جاتے ہیں، بیوی کو بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹیاں ہیں، خامن فٹ طلاق۔ اتنا ظلم ہو رہا تھا معاشرے میں، پر وہ جب آ گئے ساری خزاؤں پہ بہار بن کے چھا گئے، نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو بنی پھرتی ہیں نہ رسول پاک کی کہ فرمان کی کوئی پرواہ رکھتی ہیں، ان سے پوچھو سورہ نساء گواہ ہے، اگر میلاد والا نہ آتا کیا ان کی قدر تھی، کیا ان کا مقام تھا؟ مر جاتا کسی کا خامد تو بیوی کو پکڑ کے زندہ ساتھ ہی دفنا دیتے، اور جس کا خامد فوت ہو جاتا اس لڑکی کا دوبارہ نکاح نہیں فرماتے تھے۔ پر میرے سونے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں، میں تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں انسان بنانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر جوان عورت کا خامد فوت ہو جائے تو میرے سونے نبی نے فرمایا معاشرے کی باتوں کو نہ دیکھو، مجھے دیکھو، میرے رب کو دیکھو، عدت گزر جائے فٹ آگے نکاح کرو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری عزت تار تار ہو جائے گی۔ لڑکی کہتی ہے میں اپنے خامد کے حق میں بیٹھتی ہوں، میں آگے شادی نہیں کرواتی، لیکن رب ذوالجلال کے نبی نے فرمایا جس نے میرے حکم سے اعراض کیا وہ میرا۔ یہ لڑکی
عورت کا خامد فوت ہو جاتا تو اس کا آگے نکاح نہ کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے جو آج بھی رائج ہے۔ معیوب سمجھنا ہے، اس کو عیب سمجھنا۔ لیکن حضور نے فرمایا میں آ گیا ہوں، اور رب ذوالجلال کے قرآن نے کہا، فرمایا لوگوں جس نے بیٹے کو بنایا اسی نے بیٹی کو بھی بنایا۔ فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، رب نے فرمایا ڈرو رب سے، اللہ سے ڈرو۔ یعنی ڈرنے کا، عورتوں کے متعلق ڈرنے کا حکم جو ہے رب ذوالجلال نے دے دیا، ورنہ عورتوں سے ڈرتا ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ نہ ڈرنے والی بات ہے نا کہ خاوند فوت ہوا تو پکڑ کے اس کو بھی جلا دیا، ساتھ ہی خاوند فوت ہوا تو پکڑ کے اس کو بھی اس کے ساتھ دفن کر دیا۔ یہ حالات تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل۔ آگے اللہ رب العزت نے یعنی جتنی بھی میلاد مصطفیٰ سے پہلے برائیاں تھیں، سورہ نساء کے شروع میں اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، قرآن پڑھنے کا ذوق عطا فرمائے، اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب جناب کیا ہوا؟ لوگ بالکل عدل نہیں کرتے تھے، عورتوں کو بھیجا، ایک مرد کے نکاح میں 100 عورتیں، ایک مرد کے نکاح میں 100 عورتیں۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ اگر کسی عورت کی شادی کی جاتی نا تو جو خامد ہوتا اس کے ساتھ اگر اس کے 4 بھائی ہیں یا 5 بھائی ہیں تو یہ لڑکی سب کی بیوی ہوتی۔ آپ نہیں سمجھے؟ یہ جب اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے اترا کے چلتی ہیں، انہیں میرے نبی کے احسان یاد نہیں آتے۔ آج تمہارے ساتھ 10 بندے، وہ 10 تمہارے خامد ہوتے تو کیا حالات ہوتا۔ کبھی غور کیا یہ شان کس کی وجہ سے ملی، یہ مقام کس کی وجہ سے ملا؟ میلاد والے آقا۔ تو اس لیے پیارے ذرا یاد رکھیں، عورت کو چاہیے ہر صبح و شام نہیں بلکہ ہر لمحے میلاد مصطفیٰ مناتی رہے کہ یا رسول اللہ ہم تو پاؤں کی جوتیوں سے بھی بدتر تھیں، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں عزت بخشی، ہمیں مقام بخشا، عزتوں کے تاج آپ نے ہمارے سر پہ سجائے۔ اور رب نے فرمایا نا اجازت نہیں، میرا نبی آ گیا ہے، اب ظلم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، آگے اللہ فرماتا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا 4 سے بڑھ کے اجازت نہیں، اس لیے کہ کہیں یہ نہ ہو ایک کو کھلاتے رہو دوسری تڑپتی رہے، 2 کو کھلاتے رہو تیسری تڑپتی رہے، 4 کو کھلاتے رہو 5ویں تڑپتی رہے، 5 کو کھلاتے رہو 6ٹھی تڑپتی رہے۔ رب نے فرمایا نانا صاحب استطاعت ہو تو 4 سے۔ تو یہ مسئلہ میں آپ کی ذرا گوش گزار کر دوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 4 کی اجازت ہے، 4 کی اجازت ہے ایک وقت میں اس بندے کے لیے جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہو، جو حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، ورنہ حضرت امام حسن کے 60 سے زائد نکاح ہے۔ اس مسئلے کے سمجھنے میں اکثر لوگ، کیونکہ یہ بات ڈالتے مذاق میں جس سے سمجھ نہیں آتی کہ اسلام نے ایک وقت میں اگر کسی شخص کو یہ خطرہ ہو کہ وہ برائی کا مرتکب ہوگا، ایک وقت میں اللہ رب العزت نے 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی، 5 کی نہیں۔ اگر ایک بیوی کو طلاق ہو گئی تو پھر اس کی جگہ آگے نکاح کر سکتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ امام حسن کی امام سیوطی نے 60 سے زائد نکاح درج فرمائے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا اتنے نکاح کرتا ہے؟ مولا کائنات نے لوگوں کو منع کیا کہ میرے بیٹے کے نکاح میں عورتیں لڑکیاں نہ دیا کرو،
تو لوگوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا علی ہم اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں رشتے نہیں ملتے، ہم اپنی بیٹیاں اس لیے نکاح میں دیتے ہیں کہ حضور کے خاندان سے نسبت ہو جائے، اور قیامت والے دن ہمارا پورا خاندان فخر سے سر اٹھائے کہ ہم وہ ہیں جنہاں دے گھری حسن دا رشتہ ہویا۔ سمجھے نا بات؟ مسکراہٹ لائے ذرا چہرے پہ، علی تسی پریشان بیٹھے۔ تو اسلام نے اس کی اجازت دی۔ اب تھا 100 عورت ایک بندے کے نکاح میں ہوتی تو یہ ظلم تھا، زیادتی تھی۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آ گیا ہے بھائی، بس یہ ظلم نہیں میں ہونے دوں گا۔ رب نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ آئے ہائے، اب یہ جو اطراء کے چلتی ہے نا اور حضور کی شریعت کو پامال کرتی ہے، اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر 4 بھی ہوں تو پھر بھی میں نے تمہارا خیال رکھا، کس کی وجہ سے؟ اپنے میرے محبوب کی امت کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر یہ سمجھو حق ادا نہیں کر سکو گے تو رب نے فرمایا پھر اتنی عزت دی اسلام نے عورت کو، اتنا مقام دیا اسلام نے عورت کو، جب یہ دوپٹہ اتار کے میک اپ بنا کے غیر محرموں کے سامنے آتی ہے، اپنے حسن و جمال کے تذکرے ان سے کرواتی ہے، تو اس وقت اسے رسول پاک کے یہ احسان کیوں یاد نہیں آتے؟ اسے تو چاہیے تھا ہر وقت، ہر لمحے، ہر قدم پہ کہتی نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا ہر تا سویرا۔ یا رسول اللہ میری عزت کوئی نہیں تھی، میرا مقام کوئی نہیں تھا، 100 میرے خامند ہوتے، اے اللہ کے نبی یہ جو مجھ پہ کرم ہوا ہے یہ 12 ربیع الاول کا فیض ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رب نے فرمایا میں نے ظلم نہیں کیا کیونکہ میرے نبی تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار خبردار، کسی کا خامند فوت ہو جائے 3 مہینے عدت گزارنے کے بعد ان جوان لڑکیوں کی شادی کر دو، آگے نکاح کر دو۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے اگر وہ گناہ کی مرتکب ہوئیں، اگر وہ گناہ کی مرتکب ہوئیں تو باپ ذمہ دار، بھائی ذمہ دار، بیٹا ذمہ دار۔ سمجھ رہے؟ ہم کہتے ہیں اس میں عزت ہے، اس میں شان ہے، اس میں وقار ہے۔ لو جی ہن خاوند فوت ہو گیا، اب آگے کس طرح کسی کے نکاح میں کس، اور کہتی میں نے نہیں آگے کسی کے نکاح میں جانا، میں نے تو اپنے خاوند کے حق میں ہی بیٹھنا ہے، اگر تو گناہ کر بیٹھی تو پھر اسلام نے اس کی ممانت۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا برا عورت کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ اور پھر جناب آپ انجیل برنباس دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مخاطب ہوتے نا عورت سے تو تمام مترجمین نے یہی ترجمہ لکھا ہے اے عورت، اے عورت۔ اب اے عورت جو ہے اس میں کوئی وقار نہیں اس لفظ میں، لیکن قرآن نے سبحان اللہ نساء سے تعبیر کیا، پہلے اپنے نبی سے خطاب کیا، یعنی اس اے عورت سے بھی رات میں ایک ترجمہ دیکھ رہا تھا اس میں بھی یہی بار بار اے عورت اے عورت اے عورت۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے اے عورت، آپ کے حواری بھی فرما رہے اے عورت۔ اس میں وہ مقام، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن حضور کی امت میں اللہ نے سورہ نساء شروع ہی یہاں سے فرمائی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ رب نے فرمایا جہاں سے لڑکو مردو تم فخر کرتے ہو اسی بطن سے میں نے عورت کو بھی پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا خیال کیجئے اگر شوہر چاہتا تو اپنی بیوی کو سر عام قتل کرنے کی اسے اجازت تھی، کہو سبحان اللہ، نہیں کہنا؟
اب ماشاءاللہ آپ تربیت یافتہ ہو گئے ہیں، ورنہ یہ کوئی باہر کا پروگرام ہوتا نا تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے کہنا تھا سبحان اللہ۔ میں نے تو یہ عادت آپ کو ڈالی ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ایسا خطاب تو نہیں ہونا چاہیے نا، جو بھی شامل ہو وہ آئے پہلے آج خطاب سننے کے لیے جا رہے پہلے ذرا اپنے ہاتھوں کی ایکسرسائز کر کے جائیں، تاکہ وہاں پہ ہم نے نا ہاتھ کھڑے کر دیکھیں مزاج جو ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ جو ہے نا آپ کی گفتگو سننے کے لیے کم از کم اپنے آپ کو سیکیور تو سمجھے نا، محفوظ تو سمجھے۔ اب اگر کسی بندے کی پورے مجمع میں عزت ہی سلامت نہیں، خطیب صاحب کا جسے جی چاہا اسے کہہ دیا اوے تو کیوں میں بیٹھا ہے، تو نہیں بیٹھا ہے، تو نہیں بیٹھا۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو مسئلہ بتاؤں بھی تو ذرا اجتماعی طور پہ بتا دینا چاہیے، تاکہ کسی کی عزت نفس جو ہے اس کو وہ ذرا بھی تکلیف نہ ہو، کسی مقصد جو ہے اذیت پہنچانا نہیں ہوتا۔ تو ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں۔ اب آپ نے یہ مزاج بنا لیا ہے کہ ہمیں سبحان اللہ سے منع کیا جاتا ہے، تو لہٰذا ہم نے اچھی بات پہ بھی سبحان اللہ نہیں کہنی، سمجھ گئے نا؟ اب کہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ سمجھ گئے، میں بھی سمجھ گیا۔ تو یہ نہ ہو کہ اچھی بات پہ سبحان اللہ آہستہ سے کہہ دیتے ہیں، لیکن جو بات صحیح نہیں ہوتی نا اس پہ سبحان اللہ نہیں، ایسے سر بھی نہیں ہلاتے، کیونکہ سر بھی یہ بھی تائید ہوتی ہے، اس سے خرابی ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عورت کا اس طرح بلایا جاتا تھا، اور اگر سب سے بڑی بات ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ اسلام سے پہلے عورت کا وراثت میں حصہ اور ہی نہیں کیا کبھی ہم نے، کہ یہ جو 1/2 حصہ ہے عورت کا، یہ کس نے دیا ہے؟ یعنی 3 ہونا جناب، 2 بہنیں 1 بھائی کے برابر، جتنی جائیداد بھائی لے گا اتنی 2 بہنیں، اور بھائی کے مقابلے میں بہن نصف حصہ دیا نا اسلام نے۔ نصف کس کو؟ عورت کو، لڑکی کو، بہن کو۔ لیکن پہلے عورتیں بالکل فارغ تھیں، باپ کی زمین ہوتی نا 100 ایکڑ تو عورت کو 1 مرلہ بھی نہ ملتا، تو یہ جو اتنی بڑی جائیداد کی مالک بن کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے میرا مکان، میری دکان، میرا گھر، میری زمین۔ اسے تو چاہیے تھا جب بھی زمین کی طرف توجہ ہو، جب بھی مکان کو سوچے، جب بھی دکان کو سوچے، یہ میرے بابا کی وراثت، فوراً یہ کہے یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے، ورنہ جائیداد میں مجھے حصے دار کون بناتا؟ میں تو رل جاتی، تڑپ جاتی۔ بھائی بھی کہتا ہے، باپ بھی کہتا ہے میری بیٹی ہے، اس کو جائیداد سے یہ حصہ دو۔ لیکن اسلام سے قبل میرے آقا سے کہ آنے سے پہلے لڑکی کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، تو پھر اس لڑکی کو چاہیے نا کہ ہر لمحے یہ کہے یا رسول اللہ سونا آیا، سج گئے نے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیوں مناتے ہو، کیوں میدان میں آتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں خوشی جسے ہوتی ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، تم بیٹے کی سالگرہ مناتے ہو، نہ جانے کیا کیا فرماتے ہو، ہے نا پتہ کیا کیا کرتے ہو۔ ہمارے نبی آئے ہیں، روحانی طور پر فیض تو الگ بات ہے، حضور کے آنے کی وجہ سے دنیاوی فیض کتنے ہوئے، دنیاوی فائدے کتنے ہوئے۔ کہتے ہیں نا ایک عورت سے پوچھیں کہ آپ کے بابا کی جائیداد سے آپ کو کیا ملا ہے؟ وہ کہتی ہے سامان جہیز ہے اور 10 ایکڑ زمین بھی مجھے۔ اب دیکھیں نا اسلام میں کیا یہ خوبصورتی ہے، جس کے نام 10 ایکڑ زمین ہو اس کا رشتہ لینے کے لیے شاہ صاحب فلانے کا رشتہ ہی لے دو۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے، تو میں بھی غور کرتا ہوں کہ وہ اس کے پیچھے کیا چھپا۔ جب وہ تحقیق کر کے پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کے نام جائیداد ہے، اس سے واسطے بوا پٹی کھڑے، سمجھے؟ لڑکی کے نام جائیداد، اس کی حیثیت بڑھ گئی، کیونکہ پہلے سلوک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا،
جب اسلام نے اسے وارث بنایا، وہ لڑکیاں جو 100 ایک بندے کے نکاح میں ہوتی تھیں، جس کا جب جی چاہتا قتل کر دیتا، جب جی چاہتا اپنے نکاح سے فارغ کر دیتا، کیونکہ عام تھی، زیادہ تھی۔ لیکن حضور تشریف لائے، آپ نے مقام جو دیا، مرتبہ جو دیا، فرمایا میرے آنے سے پہلے لڑکیوں کو جائیداد نہیں ملتی تھی، مال باپ کی وراثت سے ایک کوڑی بھی نہیں ملتی تھی۔ اب میں آ گیا ہوں، میں ان کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا، میں ان کو محروم نہیں رہنے دوں گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا انہیں جائیداد سے حصہ دو، تاکہ انہیں پتہ چلے معاشرے میں ان کی قدر نہیں تھی، ویلیو نہیں تھی۔ جب 10 ایکڑ لگے نام تو بن گئی ویلیو، بن گیا وزن، رہ گیا بھرم۔ بھئی بھرم بن جاتا ہے عورت کا کہ نہیں بن؟ پھر وہ کیا خوبصورت بھی نہ ہو، ان پڑھ ہو، قد بھی چھوٹا ہو، خوبصورت بھی نہ ہو، ان پڑھ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پر رحمت مصطفیٰ کی وجہ سے 10 کلے زمین اس کے نام ہو، سب کہتے ہیں ہمارے لڑکے کو منظور ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ کیوں جی؟ ایسے ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ ذرا میں نے کچھ زیادہ نفسیاتی جو نبض اس پہ ہاتھ نہیں رکھ لیا؟ ایسے ہوتا ہے کوئی نہیں؟ خوبصورت لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، باپ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، یا اللہ مہربانی فرما، کوئی رشتہ آ جائے، بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے اسے بھیج دے، لیکن کوئی بھی قریب نہیں آتا۔ کیوں نہیں قریب آتا؟ مال نہیں ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، دھیاں دتیاں تے کیوں نہ دیتا مال مال کا۔ جس کے پاس بیٹی ہے، جتنی بھی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اگر مال نہیں ہے تو جو بھی آتا ہے باہر سے مکان دیکھ کے واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن سونے نبی نے فرمایا جو خوبصورت نہ ہوں گی، حضور نے فرمایا ان کا خیال رکھنا بھی میری ذمہ داری۔ حضور نے فرمایا میرے آنے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے حکم فرمایا محبوب، معاشرے میں جتنی بھی کم بختیاں تھیں، جتنی بھی کمزوریاں تھیں، رب نے فرمایا محبوب دور کرتا جا، تو بتاتا جا، میں حکم نازل فرماتا جاتا ہوں، کیونکہ تیرے آنے کی برکت سے ان عورتوں کو بھی مقام مل جائے، ان کو بھی شان مل جائے۔ باہر سے دیکھ کر ہی لوگ نا چلے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی بس ان کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کوئی صاف ستھری تھاں کو نہیں دی، اتنے تے کار کھڑی کرن دی بھی جگہ کو نہیں ہے گی، لہٰذا معذرت۔ کتنے ایسے بلک رہے نا، پوچھے کسی باپ سے، اللہ اکبر۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو رب ذوالجلال نے سبحان اللہ کہا کہ ان کو جائیداد سے حصہ دو تاکہ ان کا کوئی وزن بن جائے، ان کا کوئی وزن بن جائے۔ اور یہ کتنی ایسی مثالیں میری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ لڑکیاں 40 سال کی عمر ہوگی، اب 40 سال کی عمر، 45 سال کی عمر، 50 سال کی عمر میں تو ان کا رشتہ لیتا ہے، پر جی کوئی 50 کلہ نہ ہوئے تو موڑ تو فائدہ ہوا نا حضور کا۔ غور کریں، یہ 50 کلہ یا ایک مین صدر بازار دے وچ دکان ہوئے، بی بی دے نا تھی، عمر ہوئے 60 سال، جی آمین، کیا کہتے ہیں آمین۔ اے شاہ جی رشتہ بڑا چنگا، بس تسی نہ چھتی چھتی گل کرو تے ساڈی گل اگنڈو۔ تو کبھی ان بیویوں نے سوچا کہ ہمیں جو کہتی ہے ہم روڈ پہ نکل کے اس طرح کریں گی، ہم تو مردوں کے شانہ بشانہ ہیں۔ فرمایا اللہ نے تمہیں مقام دیا، مرتبہ دیا، پر رہو اپنی حد میں۔ اور ویسے بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ایمان کو چیک کرنا ہونا تو اس کی بیوی کے پردے کو دیکھو،
سخت گل نہیں ہوگی، سخت ہے. مجھے بڑی شرم آتی، میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہو جائیں. ناراض ہو جائیں گے؟ میں نے بڑے جبوں کبوں والے لوگ دیکھے ہیں، بڑے جبوں کبوں والے جو اپنے آپ کو دین کا تھم سمجھتے ہیں. آپ تو عوام ہیں نا، دین کا تھم سمجھتے ہیں. اپنی بیویوں کو موٹر سائیکل کے پیچھے سر پہ دستار سجائی ہوئی ہے، سر پہ دستار عورت کے نہیں، عورت جب موٹر سائیکل چلائے گی تو دستار رکھے گی نا. کہو سبحان اللہ. علی تو سمجھ نہیں نکال دو. آگے دستار، خوبصورت دستار، سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور پیچھے، یہ مذاق نہیں کر رہا میں یار، یہ عکاسی کر رہا ہوں کہ شاید میرے اس عمل سے کوئی کسی کی اصلاح ہو جائے. اور پیچھے یہ آپ بھی ذرا غور سے دیکھ لیں، آپ بھی دیکھ لیں. ایک ہوتا ہے یہ بھی خطرناک کام ہے. ایک ہوتا ہے یہ اس طرح، یہ رخسار اوپر، ہاتھ میں موبائل، فرنٹ پہ خامن کی دستار، بیوی کے ہاتھ میں ٹچ موبائل اور باہر نکالا ہوا. یہ میں نے اپنی آنکھ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے مجھے بتایا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور پیچھے پردہ یہ ہے. آپ بھی مجھے یہ بتائیں، اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ جدو واڑ وائی نو کھاون لگ پوے، سمجھتے ہو نا، یہ اپنے شہر پنڈ رنگئی ہے نا گل نہیں سمجھ. جدو واڑ وائی نو کھاون لگ پوے تو مڑ کوئی شے بچتی ہے؟ سمجھ، حالات یہ ہیں. تو فرمایا جس نے کسی کے ایمان کا پتہ کرنا، چیک کرنا، وہ اس کی بیوی کے پردے کو دیکھے. اور حضرات بڑی معذرت سے، پردہ صرف ایک، کون سا جی؟ ٹوپی والا برقع، باقی سب ڈرامے. ایک بھائی مجھ سے کہنے لگے جی اگر ہم سختی کریں تو وہ لڑکیاں چھوڑ جاتی ہیں. میں نے کہا پر اسکول تھوڑے ہیں، اسکول تھوڑے ہیں ان کے پڑھنے کے لیے، اسکول میں داخل کرا دو. ایک مذہبی ادارے کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ اس کی تربیت کرے. باپ کا کام ہے بیٹی کی تربیت کرے، خاوند کا کام ہے بیوی کو پردہ کرائے. تو اگر بیوی کو ہی آپ پردہ نہیں کرا سکتے تو باہر مجھے کسی کو کرا کے دکھائیں، نہیں کرا سکتے. تو یہ جب بغیر پردے کے، یہ بات یہاں سے چلی، جب بغیر پردے کے باہر نکلتی ہیں تو انہیں اس وقت یاد نہیں آتا کہ ہمارے آقا نے ہمارے لیے کیا 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 ہے. ہمارا تو معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، ہمیں زمین سے اٹھا کے عرش تک پہنچایا کس نے؟ رب ذوالجلال کے پاک نبی نے. حضور فرماتے ہیں ماں کے قدموں تلے جنت ہے. کیوں؟ ماں عورت ہے کوئی نہیں. تو ایک ماں کو جب یہ حدیث سنے تو اسے سمجھنا چاہیے، اسے جاننا چاہیے کہ میرے قدموں میں جنت کس کی وجہ سے ہے. اور میرے سونے نبی نے فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ ان کی تربیت کرے، ان کا خیال رکھے، انہیں کھلائے، انہیں پلائے، جو خود کھاتا ہے وہ انہیں کھلائے، ان کے سر پہ دست شفقت رکھے. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن جب آئے گا میں اور وہ باپ اس طرح. یا رسول اللہ اگر وہ گناہگار ہوا، وہ بدکار ہوا، تو میرے سونے نبی نے فرمایا گناہگار ہوا، بدکار ہوا، پر بیٹیوں کی تربیت کر گیا، رب اس کے گناہوں کو نہیں دیکھے گا. اللہ ان بیٹیوں کی وجہ سے اسے جنت میں، اور جنت میں داخلہ میرے آقا نے فرمایا عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگا. آپ کسی شادی میں جائیں، کسی بڑے پروگرام میں جائیں، باہر ایم این اے کھڑا ہو، ایم پی اے کھڑا ہو، آپ سے لے لے سلام، تو آپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اندر داخل ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جائیں گے پروٹوکول ملے گا، میاں صاحب آئے، ساتھ
ایک فوٹو اس کا بھی بن گیا، وہ بھی ساتھ ہے پروٹوکول کے چکر میں۔ تو جب انبیاء ایک طرف ہوں گے، امتیں ایک طرف ہوں گی، جنت میں داخلہ ہو رہا ہوگا، تو ایک باپ جس نے اپنی بیٹیوں کو پالا پوسا، ان کے سر پہ دستے شفقت رکھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا اس نے کبھی ان بچیوں کی اہانت نہ کی ہو، انہیں ذلیل نہ کیا ہو، بیٹے کو بٹھا کے بیٹیوں کو بٹھا کے کبھی بیٹیوں کی اہانت نہ کی ہو کہ تم بیٹیاں ہو، تمہارا مقام وہ نہیں جو میرے بیٹے کا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اگر جنت میں میرے آقا کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو بچیوں کے سر پہ دستے شفقت رکھا کرو، ان کی توہین نہ کیا کرو، ان سے پیار کیا کرو، کیونکہ خود میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے حضور جلوہ فرما ہوتے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا اندر آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، اور جب سیدہ باہر جانے لگتی حضور تب بھی کھڑے ہو جاتے۔ ایک جاہل خطیب نے کہا کہ مقام حضرت فاطمہ کا زیادہ تھا، حضور اس لیے کھڑے ہوتے۔ اوہ جاہل آدمی تمہیں کیا خبر، بے وقوف انسان، کہ حضور کے کھڑے ہونے کا مقصد کیا تھا؟ اب سیدہ طیبہ طاہرہ کو شان کس کی وجہ سے ملی ہے؟ حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو حضور کے کھڑے ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ مقام سیدہ کا بلند ہے۔ جس طرح ایک ظالم نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں، یہ خود سنا ہے میں نے اپنے کانوں سے، اللہ نے قرآن میں زہرا کا لفظ استعمال نہیں کیا اس لیے کہ لوگوں نے قرآن کو ہاتھ لگانا تھا، کسی کا ہاتھ بھی نہ لگے قرآن کو۔ نہیں سمجھے؟ اتنی جہالت شاید آپ نے بات کی طرف غور نہیں کیا۔ اگر اسی بات کو میں تائیدانہ انداز میں کروں نا تو کثیر لوگ سبحان اللہ کہہ دیں گے۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ زہرا پاک کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لکھا، اس لیے کہ لوگ اس قرآن کو ہاتھ لگائیں گے، کسی کا ہاتھ بھی زہرا کے نام کو نہ لگے۔ تو محمد کا نام ہے کوئی نہیں، اس کا مطلب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ہاتھ لگاتے ہیں پھر وہ تو بڑی توہین کرتے ہیں۔ خدا کے بندو یہ غیر مخلوق ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس طرح کی جہالت ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ حضور کا کھڑا ہونا اس لیے نہیں تھا کہ فاطمہ کا مقام بلند ہے، حضور کا کھڑا ہونا اس لیے تھا کہ میرے آقا کی نظروں میں وہ سارے منظر تھے جب زندہ اٹھا کے بچیوں کو قبروں میں ڈالا جاتا تھا، اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ میرے سونے نبی نے فرمایا میں محمد عربی رب ذوالجلال کی ذات کے بعد بڑا مقام رکھنے والا، اللہ کی ذات کے بعد حضور سے بڑا کوئی نہیں۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ خلق سے کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ فرمایا میں کھڑا ہو کے اس لیے استقبال کرتا ہوں کہ ان جاہلوں کو یہ پتہ چل جائے کہ بیٹی کا یہ مقام ہوتا ہے، بیٹی کی یہ شان ہوتی۔ اور میرے سونے نبی نے فرمایا جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، بیٹی کو طلاق ہو جائے تو وہ باپ جو اپنی طلاق شدہ بیٹی کے سر پہ دستے شفقت رکھے، اس کی حفاظت کرے، اس کا خرچہ کرے، حضور فرماتے جب کل قیامت کا دن آئے گا میں اسے بازو سے پکڑوں گا، کہوں گا چلو جنت میں۔ یعنی وہ باپ جس نے اپنی طلاق شدہ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو کہاں جا گئی جناب والا سوچ،
کہاں ہے تمہاری اپروچ؟ جس عورت کے ساتھ اتنے ظلم ہوتے تھے، جس کے ساتھ اتنے ستم ہوتے تھے، حضور تشریف لائے، آپ نے فرمایا نا اب میں آ گیا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس عورت کو معاشرے میں عزت ملے گی، شان ملے گی، مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا۔ پر سونے نبی نے فرمایا یہ عورت اس وقت عورت ہے جب شرم و حیا کی پیکر ہے، جب شرم و حیا اس میں نہ رہے۔ تو حضور کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا حیا اور ایمان اکٹھے رہتے ہیں۔ جس دل میں ایمان ہے حیا ضرور ہے، جس میں حیا ہے ایمان ضرور ہے۔ جس میں ایمان نہیں حیا نہیں، جس میں حیا نہیں ایمان نہیں، تو سر سے دوپٹے اتار کے غیر محرموں کو اپنے سفید سفید چہرے دکھا کے تمہیں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ ہم کیا تھیں، جوتی کی جتنی عزت بھی ہماری معاشرے میں نہ تھی، یہ ساری عزتیں حضور نے بخشی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب مدائن فتح کیا نا، اللہ اکبر، تو انگریزوں نے ایک چال چلی، عیسائیوں نے، انہوں نے مدائن کے بازار میں لڑکیوں کو، خوبصورت لڑکیوں کو بڑے بڑے پھولوں کے تھال دے کے نا چھتوں پہ، دکانوں کی چھتوں پہ کھڑا کر دیا کہ جب لشکر اسلام یہاں سے گزرے، جیت تو سکے نہیں جنگ ہم ان سے، تو تم اپنے سروں سے دوپٹے ہٹا دینا، اپنے سنہری بال اپنے گلوں میں لٹکا لینا، نیچے لٹکا لینا، اور ان کو مخاطب کر کے نا ان مجاہدین کے اوپر پھول نچھاور کرنا۔ بات ذہن میں رکھنی ہے، بات ذہن میں رکھنی، ان پر پھول نچھاور کر دینا، کیونکہ حالات ایسے ہیں جس میں جو برائی ہوتی ہے نا سمجھ تو اسے آ جاتی ہے، لیکن پھر وہ بعد میں یہ کہتا ہے جی مجھے جان بوجھ کے کہا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اب بڑے بڑے تھال لے کے خوبصورت لڑکیوں کی چھتوں کے اوپر نا بن گئی صفیں، ہر چھت کے اوپر، دکان کی چھت کے اوپر لڑکیاں کھڑی ہیں، موجود ہیں۔ علامہ واقدی نے لکھا صحیح اسناد کے ساتھ، کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو لگا نا پتہ، آپ نے کہا حضور کے غلاموں وقت سخت آ گیا ہے، ایک امتحان سے پاس ہو گئے ہو پر دوسرا امتحان بڑا سخت ہے۔ مجاہدین نے کہا حضور کیا مقام، کیا امتحان ہمارا، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے عیسائیوں کو کاٹ کے آئے ہیں، ہمارے لیے کیا کون سا سخت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا بس پھر میری بات غور سے سننا، جب مدائن کے صدر بازار سے گزرو 10,000 سے زائد صحابہ کرام کا یہ لشکر، تو تمہاری نظر گھوڑے کے کان دو ہوتے ہیں، تو دائیں نظر دائیں کان پہ ہو گھوڑے کے جو گھوڑ سوار ہے، بائیں نظر بائیں کان پہ ہو، اور جو پیدل سوار ہیں وہ نہ وہ گھوڑوں کے پیچھے پیچھے چلے، نہ دائیں نظر جائے نہ بائیں جائے نہ اوپر جائے، بس سامنے رہے، بس سامنے رہے۔ میں کہتا ہوں اگر سعد بن ابی وقاص یہ نام بھی کہتے نا، تو جنہوں نے رخ بددعا دیکھا ہو، جنہوں نے رخ بددعا دیکھا ہو وہ کسی اور کی طرف دیکھے، جن کی نگاہوں میں امام علیہ فرماتے رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرت پیر میرے علی شاہ بولے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے،
مخمور اکھی ہیں مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ. فرمایا حضور کے غلاموں وقت سخت ہے، نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا. 10,000 کا لشکر جب مدائن کے بازار سے گزرا، لڑکیاں آوازیں دیتی رہی، سفید رنگ کی عیسائی لڑکیاں پھول بھی پھینکتی رہی، اپنے گولڈن بال بھی لہراتی رہی. پر ایک صحابی نے نظر اوپر نہ اٹھائی. جب سارا لشکر الحمدللہ کامیاب گزر گیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ ہماری جانب دیکھیں گے؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. ہم نے جن کا چہرہ دیکھا ہماری نظروں میں حیاؤں کے انہوں نے جام پلائے ہیں، ہم تمہاری جانب کیسے دیکھے؟ فضل یہ ہوا لڑکیاں نیچے اتری، عیسائیوں کو بلایا، کہا تم کتنے ملعون ہو، اپنی لڑکیوں کو استعمال کر کے انہیں اپنی طرف راغب کرنا چاہتے تھے، پر انہوں نے ساڈے والے دیکھیا ہی کوئی نہیں. تو علامہ واقعی لکھتے ہیں کہ کثیر لڑکیوں نے اسلام قبول کر لی. حضرات کس وجہ سے؟ اس حیا کی وجہ سے. فرمایا عورت وہ ہے جس میں حیا ہو، جس میں حیا نہیں وہ عورت نہیں. اور عورت کو خیال لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ ساری شانیں، یہ پوری سورہ نساء کا مطلب کیا ہے؟ نسوۃ ان کی جمع نساء. پوری اللہ نے قرآن میں سورت ہی عورتوں کے نام پر رکھ دی. سورہ نساء عورتوں والی سورت. کون سی؟ عورتوں والی سورت. تو جن عورتوں کو کوئی پوچھتا نہ تھا، جن کے ساتھ ظلم ہوتے تھے، زیادتیاں ہوتی تھیں، ایک کی بیوی بن کے جاتی پورے گھر والوں کی بیوی ہوتی، حضرت گرامی اس عورت کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک میرے مصطفیٰ نے 12 ربیع الاول والے محبوب نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا. اس لیے عورت کا یہ حق بنتا ہے وہ صرف 12 ربیع الاول کو نہیں، ہر قدم پہ حضور کی آمد کی خوشی منائے اور اپنی زبان سے یہ کہے صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.